بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر اسلامک اسٹڈیز میں چھٹا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس میں آج کا عنوان ہے اخوت۔ اخوت دراصل لفظ اخی، اخ سے نکلا ہے۔ اس کا مادہ جو ہے وہ اخ ہے، اور اس کا عربی سے اس کا اردو ترجمہ کریں تو بھائی۔ اخ کے معنی بھائی ہیں، اور اخی معنی میرا بھائی، اور اخوت کا مطلب بھائی چارہ ہے اردو میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے، اور اس کو بہت اہم قرار دیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی، امت مسلمہ کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، ایک زبردست قسم کا آئیکن ہے جو امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرے گا، چلے گا، پھرے گا، تو اسے ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 70 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کر کے اپنے گھر تک پہنچتا ہے واپس، تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ مفہوم ہے ایک حدیث کا، اور اس میں مزید یہ بھی اضافہ ہے کہ اگر وہ اسی دوران، یعنی اپنے بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کرتے ہوئے، اگر اس کا دم نکل جاتا ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، تو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو یہ اہمیت ہے اس کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما المومنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ بنیادیں اخوت کی جو ہیں وہ اسلامی معاشرے میں بہت گہری ہیں۔ امت کے لیے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں اور دیرپا ہیں۔ اس میں آپ اندازہ اس کا اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو بھی رشتہ داریاں اور تعلقات لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اس میں خون کا رشتہ جو باپ کے ناطے سے ہوتا ہے، زبان کا رشتہ، رنگ اور نسل کا، علاقے کا، بہت سارے رشتے اور تعلقات اور اخوت کی بنیادیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کا جو یہ اخوت کا تعلق ہے، یہ دنیا کے تمام رشتوں سے مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی مفادات کی بو نہیں آتی، بلکہ یہ تعلق خلوص اور بھائی چارگی پر کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ جو شخص بھی دین کے حوالے سے ملتا ہے، اس کی خواہش رضائے الہی ہوتی ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ حجرات میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ تو باقی بنیادیں جو ہے نا وہ تمام وہ پہچان کی ہیں، شناخت کی ہیں، محبت کی نہیں۔ بھائی چارگی جو ہے وہ اخوت سے ہی، کلمے کی بنیاد پہ ہی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کی بنیاد پہ ہی دستیاب ہوتی ہے، ملتی ہے، اور لوگ اس میں ایک دوسرے سے اپنے رشتے استوار کرتے ہیں۔ دین اسلام کے پاس یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اس نے باوجود بہت سے دنیاوی اختلافات کے مسلم امہ کو ایک رشتے میں جوڑ دیا ہے، جس کی سب سے پہلی اور عملی مثال اس موقع پر نظر آتی ہے جبکہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے بہت ہی کسمہ پرسی کے عالم میں مدینہ پہنچے تھے، تو تھوڑے ہی عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا دینی بھائی بنا دیا، اور فریقین نے اس تعلق کو ساری زندگی قائم رکھا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا بھائی چارہ قائم ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ بھائی چارگی میں اکثر ایک دوسرے سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کہیں کسی کا کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی واضح تعلیمات موجود ہیں کہ اگر کوئی فریق ظلم یا زیادتی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے میں دیگر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسے فریق کو اس ممکنہ اقدام سے روکیں، اور جو ظلم و زیادتی کا سبب بن رہا ہے اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں، اور اس کے اقدام کے طور پر معاشرتی اور سماجی تعلقات کا خاتمہ، بائیکاٹ وغیرہ کرنا۔ اس میں اگر مظلوم فریق کے ساتھ مل کر ظالم فریق سے جنگ ہو، تو اس میں قرآن مجید میں اس طور پر
اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے اور اس گروہ سے لڑے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یعنی تم اس گروہ کا ساتھ دو جو آ، مظلوم ہے، تاکہ کہ وہ اللہ کا حکم مان لے، پھر وہ باز آ جائے اور دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کا خیال رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 میں اللہ کا ارشاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمان کو ایک اور انداز سے پیش کیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کس طرح سے کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روک دو، تو اس کی بھی یہ مدد ہے۔ آ، اس کے علاوہ بہت سی دیگر مثالیں بھی اس میں ملتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے، دو گروہوں کے دو لوگوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور فریقین میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا کسی تیسرے فریق نے شرارتاً دونوں کے مابین تفرقے کا بیج بو دیا ہے، تو کسی بھی صورت میں ان میں بات چیت بند ہو جائے اور اختلافات بڑھتے چلے جائیں اور اتفاق و اتحاد کی صورت کوئی نظر نہ آ رہی ہو، تو اسلام نے اس کے لیے بہت عمدہ حل پیش کیا ہے کہ تفریق کی خلیج کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن اور 3 راتیں قطع کلام کرے، اور جب یہ ملے تو وہ منہ پھیر لے، اور جب وہ ملے تو یہ منہ پھیر لے، اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے، یعنی کہ تعلقات استوار کرنے میں جو پہل کرے گا وہ بہتر ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے یہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی روایت ڈالی جائے، اور ہر دو صورتوں میں چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو اس کو یکسر ختم کرنے کا انتظام کیا جائے۔ اور اس حدیث میں ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ بات چیت سے بھی محروم رہا ہے اور بات چیت میں پہل بھی اس کی جانب سے ہو، تو اس شخص کی بڑائی میں کسی فرد کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اخوت کو عملی طور پر قائم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان گروہ اور جماعتوں میں لڑ جانے یا لڑائی جھگڑے کی ایسی صورت ہو گئی ہو کہ ناحق مسلمانوں کا خون بہے یا جانی و مالی نقصان کا اندیشہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں مسلمان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو اس بات میں اہل ہیں کہ ان میں صلح و صفائی کرا سکیں تو انہیں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو سورہ حجرات میں ہی ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یقیناً تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی اخوت کا ایک مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھے گا کہ مسلمان آپس کی محبت اور رحم دلی میں ایک جسم کی مانند ہے، یعنی کہ امت ایک جسد ہے جو ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی امت کے کسی حصے میں کوئی تکلیف واقع ہوگی تو پوری امت اس کی کرب کو محسوس کرے گی اور اس کی مدد کو پہنچے گی۔ نیکی اور اخوت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اخوت کے یہ مظاہرے
نظر آنا کم ہو گئے ہیں، ان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو وسیع رکھیں، اپنی سوچ کو وسیع رکھیں، اور اخوت اور بھائی چارے کا ہر مقام اور ہر موقع محل پر اس کا اظہار کریں، اور اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں، نہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے۔ تو اخوت جو ہے وہ امت مسلمہ کا ایک اہم عنوان ہے۔ آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ صرف پڑھ لینا اور امتحان دے لینا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں ہم نافذ کریں۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔